السلام علیکم اسٹوڈنٹس، پروفیشنل پریکٹسز کے لیکچر میں ویلکم۔ آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے انٹرپرینیورشپ اور انٹرپرینیور۔ ایشو یہ ہے کہ سم ٹائم چیزیں جو ہے ڈیولپ ہو جاتی ہیں کوئی نہ کوئی کسی بھی طریقے سے، اور پھر وہ صدیوں تک سالوں تک وہ چلتی رہتی ہیں، اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی ضروریات جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں اور لوگ گریجولی ان چیزوں کو پھر چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ آتا ہے کہ وہ بزنس یا تو بند ہو جاتا ہے یا اس کی پروڈکٹ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو جاتی ہے مارکیٹ میں، اور گریجولی یہ کام پھر گریجولی یہ چلتے چلتے اس آرگنائزیشن یا اس پروڈکٹ کے کلوجر کی طرف چلا جاتا ہے، اور گریجولی اس آرگنائزیشن کو اپنا بزنس ہے اس کو بند کرنا پڑتا ہے، یا پروڈکٹ کی جو پروڈکشن ہے اس کو بند کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہی کام ایسے ہو کہ جو مارکیٹ کی جو ڈیمانڈ ہے یا جو لوگوں کی ضرورت ہے، اگر اس کے مطابق وہ پروڈکٹ اپڈیٹ ہوتی رہے، اپ گریڈ ہوتی رہے، تو جو مارکیٹ کے اندر اس کا جو شیئر ہے وہ برقرار رہتا ہے، اور مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ مینٹین رہتی ہے اور لوگ اس کو پریفر کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے تک جو نوکیا ہے اس کے برانڈز بہت زیادہ اویلیبل تھے، لوگ بہت اس کی ڈیمانڈ تھی لوگوں میں، اور ایک ٹچ تھا لوگوں کا اس پہ، لیکن جیسے ہی لوگوں کی پریفرنس بدلی، لوگ ٹچ سسٹم کی طرف آئے، نوکیا نے اپنے آپ کو اس کے مطابق کنورٹ نہیں کیا۔ گریجولی ان کا جو فار ایگزامپل جو ان کی پروڈکٹس تھیں وہ وہی بٹنز والے جو سسٹمز ہیں ان پہ ہی ان کا فوکس رہا، اور گریجولی جب یہ شفٹ آیا اس کا ٹچ سسٹم کا، تو سیمسنگ جو ہے اس نے ٹائم پہ اپنے آپ کو اپنی پروڈکٹس کو اس کی طرف اس کے مطابق جو ہے وہ مولڈ کیا، چینج کیا، اور اب اس میں جو فار ایگزامپل سیمسنگ جو ہے وہ مارکیٹ میں ڈومینیٹ کر رہا ہے۔ تو سم ٹائم جو نیا آئیڈیا ہے وہ ضروری ہوتا ہے آپ کو مارکیٹ میں آپ کے سروائیول کے لیے، اور جو آپ کا مارکیٹ شیئر ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے۔ تو اسی سینس میں انٹرپرینیورشپ وہ کانسیپٹ ہے، وہ ابیلٹی ہے بیسیکلی کسی کی، جس میں کوئی شخص کوئی نیا آئیڈیا کوئی پرسیو کرتا ہے، کوئی چیز کو، کسی آئیڈیا کو، انوویشنز کو، اور پھر اس کو ڈیولپ کرتا ہے، آرگنائز کرتا ہے، رن کرتا ہے، اور اس کے راستے میں جتنی بھی مشکلات یا پرابلمز، ایشوز درپیش ہوتے ہیں ان کو فیس کرتے ہوئے اس آئیڈیا کو ایک پروفیٹیبل آئیڈیا یا بزنس میں کنورٹ کرتا ہے۔ یہ انٹرپرینیورشپ کا کانسیپٹ ہے۔ Entrepreneurship is the ability and readiness to develop, organize, and run a business enterprise along with any of its uncertainties in order to make a profit. The most prominent example of entrepreneurship is the starting of new business. جب آپ نے کوئی نیا کاروبار سٹارٹ کرنا ہو تو بہت سارے خدشات ذہن میں ہوتے ہیں۔ ایک تو نیا کاروبار سٹارٹ کرنے کے لیے کوئی آئیڈیا چاہیے آپ کو کہ کرنا کیا ہے۔ جب آئیڈیا آپ کے مائنڈ میں آئے گا تو پھر اس کے لیے بہت سارے ریسورسز چاہیے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کو زمین کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کوئی بلڈنگ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کوئی نیچرل ریسورسز اس کے لیے چاہیے ہوں گے، کوئی بجٹ چاہیے ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں مل کے آپ کے آئیڈیا کو ایگزیکیوٹ ہونے میں مدد دیتی ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی جب آپ یہ کام سٹارٹ کریں گے تو بہت ساری ہرڈلز یا فار ایگزامپل بہت سارے ایشوز بھی درپیش ہوں گے آپ کو، جن سے گزر کے آپ اپنے بزنس کو ایک کامیاب بزنس بنائیں گے۔ تو یہی اس کا تھیم ہے۔ In economics, entrepreneurship connected with land, labor, natural resources and capital can generate a profit. یہ تمام چیزیں جو ہیں مل کے آپ کو اس قابل بناتی ہیں کہ آپ پروفٹ جنریٹ کر پائیں۔ The entrepreneurial vision is defined by discovery and risk taking and is an indispensable part of a nation's capacity to succeed in an ever changing and more competitive global market. یہی جو انوویشن کا جو کانسیپٹ ہے، یہی جو ڈفرینٹ کنٹریز ہیں ان کی جو اکانومی ہے ان کو دنیا کے اندر ایک کامیاب اکانومیز میں کنورٹ کرنے کا سبب بنتا ہے، کیونکہ جس کنٹری کے اندر نئی نئی آرگنائزیشنز ڈیولپ ہوتی ہیں، نئے نئے آئیڈیاز جنریٹ ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کا جو مارکیٹ شیئر ہے وہ پوری دنیا کے اندر گرو کرتا رہتا ہے۔ بہت ساری دنیا کے اندر ایسی ایگزامپلس موجود ہیں، بہت ساری کمپنیز ہیں جو کہ دنیا میں اپنے نوعیت کا بہت بزنسز رکھتی ہیں، اور ان کا کوئی جو ہے وہ کمپیٹیٹر بھی نظر نہیں آتا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایپل ہے، تو ایپل اپنے ایک خاص کریکٹرسٹکس رکھتا ہے اپنے بزنس کی، اپنے پروڈکٹس کی، اور اس طرح کی جو فار ایگزامپل یونیک فیچرز ہیں وہ کوئی اور کمپنی نہیں ان پہ فوکس کرتی۔
تو ان کا ایک برانڈ ہے, ایک نیم ہے ان کا پوری دنیا کے اندر, اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ صرف ان کی پروڈکٹ کو ہی پریفر کرتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور پرچیز نہیں کرتے. انٹرپرینیور کون ہے جی؟ انٹرپرینیور بیسیکلی وہ شخص ہے جو کہ انوویٹر ہے, جو کہ نیا آئیڈیا سوچتا ہے, جو انوویشن لے کے آتا ہے. The entrepreneur is defined as someone who has the ability and desire to establish, administer and succeed in a startup venture along with risk entitled to it to make profits. یہ ایسا شخص ہے جو کہ آئیڈیا پرسیو کرتا ہے, سوچتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے, کرواتا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد اس کے جتنے بھی ایشوز ہیں, پرابلمس ہیں, ان سے گزرتے ہوئے اس آئیڈیا کو, اس بزنس کو ایک پروفیٹیبل بزنس میں کنورٹ کرتا ہے. The best example of entrepreneurship is the startup of new business. جیسے ابھی ہم نے پچھلی سلائڈ میں بھی ذکر کیا, the entrepreneurs are often known as source of new ideas or innovator and bring new ideas in the market by replacing old with the new invention. یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ پرانی جو انوینشنس ہیں, جو پرانے آئیڈیاز ہیں, ان کو نئی انوینشنس یا نئے آئیڈیاز کے ساتھ ریپلیس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا کرتے ہیں بیسیکلی. It can be classified into small or home businesses to multinational companies. یہ جو انٹرپرینیورز ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بزنس سٹارٹ کرنے سے لے کے بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز تک اسٹیبلش کرتے ہیں. In economics, the profits that an entrepreneur make is with the combination of land, natural resources, labor and capital. جیسے ابھی ہم نے کہا کہ کوئی بھی آئیڈیا اگر آپ نے جنریٹ کیا ہے, آپ کے مائنڈ میں آیا, تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو جو بنیادی جو چیزیں, جو انگریڈینٹس چاہیے, وہ سب سے پہلے HR ہو سکتا ہے, پرسنل, لیبر یا کوئی زمین, کوئی لینڈ. اس کے علاوہ آپ کو نیچرل ریسورسز کا آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے, اور کیپٹل, بجٹ. In a nutshell, anyone who has the will and determination to start a new company and deals with all the risk entitled can become an entrepreneur. کوئی بھی شخص جو کہ کوئی نیا کوئی چیز سوچ سکتا ہے, پرسیو کر سکتا ہے, اور پرسیو کرنے کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اور اس کے مقابلے میں جتنے بھی رسک یا پرابلمس آئیں ان کو فیس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, تو وہ انٹرپرینیور کہلاتا ہے یا کرا سکتا ہے. انٹرپرینیورشپ کی 4 ٹائپس ہیں. ابھی ہم نے کہا کہ یہ بیسیکلی ایسی سوچ ہے یا ایسی صلاحیت ہے جس کی بنا پہ آپ چھوٹے چھوٹے بزنس سے لے کے ایک ملٹی نیشنل کمپنی تک اسٹیبلش کر سکتے ہیں. تو کس طرح کے بزنسز یا کس طرح کی جو انٹرپرینیورشپس جو ہیں وہ اسے ڈیولپ ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلی ہے اسمال بزنس انٹرپرینیورشپ. اسمال بزنس میں بالکل جو آپ گلی محلوں میں یا اپنے روزمرہ زندگی میں ارد گرد آپ کے چھوٹے چھوٹے بزنسز دیکھتے ہیں, لوگ جو کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ کوئی ایک شخص ہے جس نے وہ کام سٹارٹ کیا, وہ خود ہی اس کا آئیڈیا جنریٹر ہوگا, انٹرپرینیور ہوگا, وہ خود ہی اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہا ہوگا, اور این پاسبل ہے کہ وہ خود ہی جو اس کی فیملی ممبرس ہیں وہ اس کے ساتھ اس کے ایز اے امپلائی کے طور پہ کام کر رہے ہوں, جو کہ اس کی ٹیم ہوگی. بیسیکلی وہ کچھ اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ بھی بزنس چلا رہا ہوتا ہے, اور سم ٹائم ذرا اس سے ایکسپینڈڈ بزنس ہو تو اس میں کچھ تھوڑے بہت لوکل امپلائیز بھی شامل ہوتے ہیں. For them, the profit would be able to feed their families and not making 100 million business. ایسے بزنس کا مقصد صرف اپنی فیملی کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنا. یہ بیسیکلی بیڈ رنر ہوتے ہیں اپنی فیملی کے, جو اپنے ڈیلی جو ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یہ بزنس چل رہا ہوتا ہے. ان کا ہرگز مقصد اپنے بزنس کو فار ایگزامپل بہت زیادہ بڑا کوئی بزنس یا انڈسٹری میں کنورٹ کرنا نہیں ہوتا. They fund their business by taking small business loans from friends and families. یہ بزنس جو ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جو لونس ہیں کسی دوست سے تھوڑے پیسے لے کے یا فیملی ممبر سے تھوڑے پیسے لے کے سٹارٹ کیے جاتے ہیں, اور یہ ان کا جو ان کا اسکوپ ہے وہ لمیٹڈ حد تک ہوتا ہے. دوسری ٹائپ اسکیلیبل اسٹارٹ اپ انٹرپرینیورشپ. This startup entrepreneur starts a business knowing that their vision can change the world. یہ ایسے بزنسز ہیں جو کہ فیل کرتے ہیں کہ یہ آئیڈیا, یہ ایسے بزنسز ایسے ہیں جو کہ جو فار ایگزامپل انٹرنیشنل جو سینیریو ہو اس کو چینج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. They attract investors who think and encourage people who think out of the box. یہ ایسے آئیڈیاز ہیں, ایسے بزنسز ہیں جو کہ انویسٹرز کو اٹریکٹ کرتے ہیں کہ لوگ اس میں انویسٹ کریں, اور انویسٹ کرنے کے بعد مثال کے طور پہ یہ بڑے پیمانے پہ سوچنے والے بزنسز ہیں. The research focuses
on a scalable business and experimental models, so hire the best and the brightest employees. کیونکہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے اپنے بزنس کو پوری دنیا کے اندر منوانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ان کو بیسٹ ٹیم کی ضرورت ہے. بیسٹ ٹیم جو ہے وہ یہ مارکیٹ سے اٹھاتے ہیں پھر، اور ان کو جو بھی ان کی ڈیمانڈس ہیں ان کے مطابق ان کو پے کر کے جو بھی فرینچ بینیفٹس ان کو دینے پڑیں وہ دیتے ہیں، تاکہ ان کی جو آرگنائزیشن ہے اس کے اندر بیسٹ ٹیم ہو. بیسٹ ٹیم ہوگی تو ان کا جو بزنس ہے وہ کامیاب بزنس میں کنورٹ ہوگا. They require more venture capital to fuel and back their projects اور businesses. ان کو اپنا بزنس چلانے کے لیے، ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کیپٹل کی، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی بنا پہ ان کا جو اسکوپ ہے وہ انٹرنیشنل لیول تک پہنچ جاتا ہے. لارج کمپنی انٹرپرینورشپ. These huge companies have defined life cycles. یہ ایسی آرگنائزیشنز ہیں جن کا بزنس کا ایک لائف سائیکل اس کے اندر موجود ہوتا ہے. موسٹ آف دیز کمپنیز گرو اینڈ سسٹین بائی آفرنگ نیو اینڈ انوویٹو پروڈکٹس دیٹ ریوالو اراؤنڈ دیئر مین پروڈکٹس. یہ ایسی کمپنیز ہیں جن کو اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے یا مارکیٹ میں ان رہنے کے لیے یا اپنے بزنس کو گرو کرنے کے لیے نئی جو انوویشنز ہیں، نئی پروڈکٹس ہیں، ان کو لانچ کرنا پڑتا ہے. اور وہ لانچ کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ یا ویکلی بیسس پہ، یا جو بھی ایک خاص ٹائم ڈیوریشن وہ فکس کرتے ہیں. یہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ مارکیٹ میں ان رہنا چاہتے ہیں، اور یہ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ جو ان کی جو کسٹمرز ہیں، جو ان کی کلائنٹس ہیں، جو ان کی مارکیٹ ہے، اس کی ڈیمانڈ بدلتی رہتی ہے، اور اس کے مطابق وہ اپنی جو پروڈکٹس ہیں ان کو بھی انوویٹ کرتے رہتے ہیں یا ان میں چینجز کرتے رہتے ہیں، ان کو اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں. لاسٹ کیٹیگری ہے انٹرپرینورشپ کی، سوشل انٹرپرینورشپ. یہ ایسے بزنسز ہیں یا ایسے کاروبار یا ایسی کمپنیز، آرگنائزیشنز ہیں جن کا اصل مقصد پیسہ کمانا یا پروفٹ میکنگ نہیں ہے. یہ بیسیکلی جو سوشل نیڈس ہیں لوگوں کی، جو سوشل ایشوز ہیں، ان کو ریزالو کرنے کے لیے آرگنائزیشن بنتی ہیں. بے شک یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کا اسکوپ بھی نیشنل یا انٹرنیشنل لیول تک کا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایدی فاؤنڈیشن پاکستان میں کام کر رہی ہے، تو وہ نیشنل لیول کی جو ہے ایٹ لیسٹ ایک آرگنائزیشن ضرور ہے کہ جس کا نیٹ ورک پورے پاکستان کے اندر موجود ہے. اور اگر آپ اس کے ایسٹس کا اندازہ لگائیں تو کسی بھی ایک ملٹی نیشنل کمپنی جو ہے اس کے مطابق اس کے کیپبلٹیز کے جو ایسٹس وہ ہیں، کیونکہ مثال کے طور پہ اس میں گاڑیاں، جو موبائل ہاسپٹلز اور اس طرح کی ڈسپینسریز، بہت ساری چیزیں ہیں. اگر ان کو اوور آل دیکھا جائے تو یہ اچھا خاصا ایک بزنس ہے. لیکن جو اس کی تھیم ہے یا پرپس ہے وہ بیسیکلی اس کو گرو کرنا تو ہے، لیکن اس کو ایک فار ایگزامپل پروفیٹیبل آرگنائزیشن نہیں بنانا، کیونکہ وہ اس سے پیسہ نہیں جنریٹ کر رہے. کریکٹرسٹکس آف انٹرپرینور. وہ شخص جو انوویٹر ہے، جو آئیڈیا سوچتا ہے، جو انوویشن لانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں؟ کیسا شخص جو ہے وہ انٹرپرینور کہلاتا ہے یا کہلا سکتا ہے؟ سب سے اس کی بنیادی کریکٹرسٹکس ایبلٹی ٹو ٹیک اے رسک، کہ وہ رسک لینا جانتا ہے. مثال کے طور پہ جب بھی کوئی بزنس سٹارٹ کرے گا اس میں پرابلمز آئیں گی، ہرڈلز آئیں گے، رسک آئیں گے. تو رسک جو ہے وہ اگر وہ فیس کرنا جو ہے وہ جانتا ہے تو وہ گرو کرے گا. اگر وہ پہلے ہی بندہ ڈر جائے کہ نہیں اس میں فلاں مسئلہ ہو سکتا ہے اس لیے رہنے دیتے ہیں اس بزنس کو، تو ڈیفینیٹلی وہ سٹارٹ ہی نہیں کرے گا، تو گرو کیسے کرے گا؟ انوویشن. ایسا شخص انٹرپرینور جو ہے وہ انوویشن کا مالک ہے، وہ چیزوں میں جدت لانے کا جو اس کی صلاحیت ہے وہ عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے. وہ چیزوں کو اپڈیٹ کرنا، اس کو اپ گریڈ کرنا، ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنا، یہ اس کی فار ایگزامپل اس کی اسکل ہے. ویژنری اینڈ لیڈرشپ کوالٹی. ایسا شخص جو ہے وہ لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ویژن اس کا عام لوگوں سے بہتر ہوتا ہے اور ٹیم کو رن کرنے میں، ایگزیکیوٹ کرنے میں اہم رول پلے کرتا ہے. کیونکہ جو انٹرپرینور ہے اس نے ایک ٹیم کو لیڈ کرنا ہے. ٹیم جو ہے وہ اس کی ڈائریکشن کے مطابق چلے گی. اگر ڈائریکشن پورا ہوگی تو ڈیفینیٹلی جو ٹاسک ہے وہ فیل ہو جائے گا اور پرابلمس کا شکار ہو جائے گا، اور نتیجتاً وہ کمپنی یا آرگنائزیشن جو ہے وہ کلوجر کی طرف چلی جائے گی. تو سکسیس جو ہے وہ بیسیکلی اس کے ویژن میں ہے، اس لیڈرشپ کے، اس انٹرپرینور کے. اوپن مائنڈڈ. یہ شخص اوپن مائنڈڈ ہوتا ہے، چیزوں کو کھلے دل کے ساتھ دیکھتا ہے، سوچتا ہے، پرسیو کرتا ہے اور ڈیسیژن کرتا ہے. فار ایگزامپل کوئی بائسنس یا ایسا کوئی ایشو اس کے مائنڈ میں نہیں ہوتا. یہ شخص فلیکسیبل ہوگا. فلیکسیبل ان سینس میں یہ مثال کے طور پہ اس نے کوئی آئیڈیا جنریٹ کیا اور وہ آئیڈیا جو ہے اس میں چینج کی یا اپ گریڈیشن کی آپشن موجود ہے،
اگر اس کو کوئی مشورہ دے کہ ہم اس کو ایسے کر لیں یا اس چیز کو ایسے چینج ہونا چاہیے تو وہ فلیکسیبل ہوتا ہے، اس چیز کو مانتا ہے، اس بات کو کنسیڈر کرتا ہے اور وقت یا ضرورت کے مطابق اپنی پروڈکٹ یا اپنی سروس یا اپنی پالیسیز کو چینج کرتا ہے۔ نو یور پروڈکٹ، یہ ایسا شخص ہے جو کہ اپنی پروڈکٹ کو سب سے زیادہ جانتا ہے، جو بھی سروس یا پروڈکٹ وہ دے رہا ہے، کیونکہ یہ پروڈکٹ اس نے مارکیٹ میں لانچ کرنی ہے۔ اگر مارکیٹ کی ورتھ، مارکیٹ ویلیو نہیں ہے اس چیز کی تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں اس پہ انویسٹمنٹ کرنے کا۔ تو سب سے پہلے وہ اپنے پروڈکٹ کو دیکھتا ہے، پروڈکٹ کی جو مارکیٹ ویلیو ہے، اس کی جو ڈیمانڈ ہے، اس کو ذہن میں رکھتا ہے اور جو بھی اس کے پازیٹیو پروز اینڈ کونس جو بھی ہیں وہ ان کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کام کرتا ہے۔ یہ کچھ کریکٹرسٹکس تھیں جو کہ ایک انٹرپرینیور کی ہوتی ہیں یا ہونی چاہیے تاکہ وہ ایک کامیاب بزنس مین بن سکے۔ امپورٹنس آف انٹرپرینیورشپ، جو انٹرپرینیورشپ کا جو ابھی ہم پروسیس دیکھ رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی امپورٹنس یا اہمیت کیا ہے۔ سب سے بڑا اس کا فائدہ کریشن آف امپلائمنٹ۔ جب نئے آئیڈیاز جنریٹ ہوں گے تو نئے بزنس سٹارٹ ہوں گے، نئے بزنس سٹارٹ ہوں گے تو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ کریٹ ہوں گی، بڑھیں گی پہلے سے۔ تو یہ اوور آل ایک جو اکانومی ہے ملک کی، اس میں انٹرپرینیورشپ کا جو ایلیمنٹ ہے یہ بہت پازیٹیو رول پلے کرتا ہے، کیونکہ بزنسز گرو کرتے ہیں، انوویشنز آتی ہیں، اس میں اپگریڈیشنز ہوتی ہیں، تو اس سے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ کریٹ ہوتی ہیں۔ انوویشن، انٹرپرینیورشپ کا کام جو ہے وہ انوویشن لے کے آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چیز بن رہی ہے ابھی 10 سالوں سے وہی چلتی آ رہی ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ چینج نہیں آ رہی، جبکہ لوگوں کی ڈیمانڈز بڑھ رہی ہیں، تو انٹرپرینیورشپ کا جو کام ہے وہ مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے اپنی پروڈکٹ کی یا اپنی سروس کی جو اپگریڈیشن یا اپڈیشن کی طرف فوکس کرتے ہیں، اور اس طرح جو پروڈکٹس ہیں ان میں انوویشن آتی ہے اور لوگوں کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ انکریز کرتا ہے۔ امپیکٹ آن سوسائٹی اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ، اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اوور آل معاشرے کے اوپر آتا ہے، سوسائٹی کے اوپر، کہ اگر چیزیں انوویٹ ہو رہی ہیں، اپ گریڈ ہو رہی ہیں، ان کے اندر جدت آ رہی ہے، تو لوگوں کا جو فار ایگزامپل ڈیمانڈس ہیں، جو ضروریات ہیں، وہ پھر آسانی سے اس کے مطابق پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ انکریز اسٹینڈرڈ آف لیونگ، اس کی مدد سے جو اوور آل امپیکٹ ہے سوسائٹی کا وہ انکریز کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی سوسائٹی کے اندر کسی محلے میں رہتے ہیں اور آپ کی جو ارد گرد جو آپ کا ایریا ہے، سڑکیں بہت اچھی طرح بنی ہوئی ہیں، کارپیٹ روڈز ہیں، آپ کو پتا کہ کچھ عرصہ پہلے تک کارپیٹ روڈز نہیں، کچھ اور کانسیپٹ تھا۔ اس کے علاوہ آپ کا جو سیوریج کا سسٹم ہے وہ بہت اچھا ہے، الیکٹریسٹی جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ چلی گئی ہے، اس سے حادثات کم ہو رہے ہیں، اور جو ایجوکیشن ہے وہ آپ کے ڈور اسٹیپ پہ بڑے اچھے آرگنائزیشنز اویلیبل ہیں، ہیلتھ کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں۔ تو اس سے اگر آپ دیکھیں تو آپ فیل کریں گے کہ آپ کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ بہتر ہو گیا ہے۔ آپ فار ایگزامپل اپنے جو سوسائٹی ہے یا اس کی جو فیسلٹیز ہیں ان کو انجوائے کریں گے پھر۔ تو اس سے انٹرپرینیورشپ کا جو جدت کا یا جو انوویشن کا جو کام ہے، جو کانسیپٹ ہے، اس سے اوور آل جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ امپروو ہوتے ہیں یا انکریز کرتے ہیں۔ اٹ سپورٹس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، یہ کام جو ہے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا ہے بیسیکلی، یہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کو انہینس یا سپورٹ کرتے ہیں یا امپروو کرتے ہیں، کیونکہ جو انوویشن کا کام ہے یہ سوچنے کا کام ہے بیسیکلی، آئیڈیاز پرسیو کرنے کا، اور سم ٹائم آپ اس پہ کنٹینیوسلی کام کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے کوئی میڈیسن کوئی کسی کمپنی نے بنائی، وہ اتنی افیکٹو نہیں ہے تو وہ کمپنی اس پہ ریسرچ کرتی رہے اور کچھ عرصے بعد وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ اس میں انوویشن لے آئے، اس کا جو فارمولا ہے اس کو چینج کر لے، اور نتیجہ دن فار ایگزامپل اگر ایک جو پرابلم یا ڈیزیز جو ہے اس کو کیور کرنے میں 6 ماہ لگ رہے تھے تو ہو سکتا ہے اب وہ 2 ماہ کے اندر ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی انوویشن آ جائے تو ڈیفینیٹلی یہ کام جو ہے یہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا ہے۔ ریسرچ کو یہ جو انٹرپرینیورشپ کا جو کام ہے، یہ کانسیپٹ ہے، یہ اس کو پروموٹ کرتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی چیزیں جس میں آج ہم نے انٹرپرینیورشپ اور انٹرپرینیور کے بارے میں ڈسکس کیا۔ انٹرپرینیورشپ جو ہے وہ بیسیکلی کوئی ایک ایبیلٹی ہے کسی شخص کے اندر، جس کے تحت وہ کسی بھی آئیڈیا کے تحت کسی آرگنائزیشن کو ڈیولپ کرتا ہے، آرگنائز کرتا ہے، رن کرتا ہے، اور جتنے بھی اس کے راستے میں کوئی ہرڈلز یا پرابلمز یا انسرٹینٹیز آتی ہیں ان کو اوور کم کرتے ہوئے وہ اس آرگنائزیشن کو یا اس آئیڈیا کو ایک پروفیٹیبل آئیڈیا یا بزنس میں کنورٹ کرتا ہے یا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور یہ جو انٹرپرینیورشپ کا جو کام ہے، یہ جو نیشنل اکانومیز ہیں ملکوں کی، ممالک کی جو
دنیا میں جو اکانومیز ہیں ان کو گرو کرنے میں بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انٹرپرونیور کو ہم نے دیکھا کہ انٹرپرونیور بیسیکلی وہ شخص ہے جو کہ انوویٹر ہے، جو کہ آئیڈیا پرسیو کرتا ہے اور اس آئیڈیا کو امپلیمنٹ کرتا ہے۔ پھر ہم نے اس کی کچھ ٹائپس دیکھی ہیں کہ انٹرپرونیورشپس جو ہیں وہ کس کس طرح کی ہوتی ہیں۔ 4 ٹائپس ہم نے ڈسکس کی آج کے اس لیکچر میں، اور اس کے بعد پھر ہم نے جو کریکٹرسٹکس ہیں کسی بھی اچھے ایک انٹرپرونیور کی وہ کیا ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی، کہ ایک انٹرپرینور جو ہے وہ فار ایگزامپل اس کے اندر رسک لینے کی ایک صلاحیت ہوتی ہے، وہ انوویٹو ہوتا ہے، لیڈرشپ کوالٹی اس کے اندر ہوتی ہیں، اور اوپن مائنڈڈ ہے وہ شخص، فلیکسیبل ہے، اور جو فار ایگزامپل اس کی جو پروڈکٹس ہیں ان کو وہ بڑا اچھے طریقے سے سمجھتا ہے اور مارکیٹ کے حساب سے اس کو چینج یا موڈیفائی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے انٹرپرینورشپ کی امپورٹنس کو دیکھا ہے کہ وہ کیسے ایک پازیٹیو رول پلے کرتی ہے سوسائٹی کے اندر، اس کی مدد سے اوورآل جو امپیکٹ ہے سوسائٹی کا وہ بہتر ہوتا ہے اور لوگوں کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ انکریز کرتا ہے۔ یہ تھا آج کا لیکچر، نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔